اندر گھس جاتا ہے آنکھوں کے ذریعے. اپنا علاج، اپنا خیال رکھنا پڑے گا، اپنے آپ سے محبت کرنی ہوگی، اپنے آپ کے زخموں پہ مرہم رکھنا پڑے گا. دنیا کی باتیں نہیں مان لینی جب دنیا کہتی ہے کہ آپ ناکارہ ہیں. بچے کو ایک ٹافی دو اور ہیرا دو تو وہ کیا چنے گا؟ ٹافی. اس کے لیے تو ٹافی سے زیادہ بہتر کچھ ہے ہی نہیں. ہم یہی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہیرا پیدا کیا ہے، ہم دنیا والوں سے جا کے پوچھ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ صحیح ہے؟ کہتے ہیں نہیں یہ تو ٹافی سے بھی گیا گزرا ہے، اس کا تو ریپر ہی اچھا نہیں ہے. بنانے والا بتائے گا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. جب ہم بچوں کو جھڑک رہے ہوتے ہیں یا کوئی ہمیں جھڑک رہا ہوتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں ہوتے ساتھ اس وقت؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، جہاں کہیں تم ہو. اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا السمیع، بہت سننے والا. ہم نے اس کو ایک مطلب نکالا کہ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، خدا خواستہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ میٹنگ کے لیے جائیں گے تو نماز کے بعد جو آپ نے دعا مانگی وہ سن لی. اللہ تعالیٰ تو ابھی ہماری باتیں سن رہے ہیں. یہ باتیں کرتے ہوئے میرے دماغ میں اور دل میں کیا چل رہا ہے، آپ کے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے، کون کتنی تکلیف میں ہے، کون کتنا سوچ رہا ہے کہ یہ. جب آپریشن ہوتا ہے نا علاج کرنے کے لیے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کبھی کبھی یہاں بیٹھ کے اپنی غلطی ماننا بڑا تکلیف دہ ہے، آسان کام نہیں ہے. کس کے اندر کیا کیا چل رہا ہے اللہ کو پتہ ہے. ابھی ہم گھر جا کے جب 4 لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں سن رہے کہ کیسی آوازیں جا رہی ہیں اوپر؟ پھر سورہ لقمان تو پڑھی نہیں تھی کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آواز نیچے ہوگی، اونچی آواز تو گدھوں کی ہوتی ہے. ہم نے اس کو بھی چھوٹا سا محاورہ بنا کے ہر جگہ چپکا دیا، اونچی آواز گدھوں کی ہوتی ہے، اونچی آواز گدھوں کی ہوتی ہے. بیٹھ کے سوچا ہی نہیں کہ اچھا جب میں سنتی ہوں اس کی آواز تو میرا دل کرتا ہے کہ یہ چپ ہو جائے، بس کر دے. اس کا مطلب ہے جب ہم چلا رہے ہوتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ چپ ہو جاؤ، بس کر دو؟ کیا کوفت ہو رہی ہوتی ہے فرشتوں کو ہمارے کہ کیا انسان ہے، اتنا اونچا کیوں بول رہا ہے. واللہ بما تعملون بصیر. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. السمیع البصیر. آخری بار کب مارا ہے ہم نے اپنے بچوں کو؟ ہاتھ سے نہیں مارا تو زبان سے کب اس کی جان لے لی ہے؟ حضرت علی کا قول ہے کہ مرنے سے زیادہ بری موت ہے جب انسان کسی کی عزت نفس پہ حملہ کرتا ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنی عزت نفس تو بچانی تھی نا. جب بچہ دیکھتا ہے کہ میری امی کی تو کوئی عزت نفس ہے ہی نہیں، ان کو تو ابو بھی کچھ بھی کہہ جاتے ہیں تو یہ آگے سے کچھ نہیں بولتی، یا پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ ضرورت سے زیادہ بول جاتی ہے. ہم سب نا بہت بڑا ذمہ لے کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بچوں کی تربیت. ہمیں محبت ڈالی ہے اللہ نے ہمارے دلوں میں، ویسی محبت مردوں کے پاس نہیں ہے. رات بھر جاگتے ہیں بچوں کے لیے، پریشانی ہے. بس ان بچوں کو جا کے بتا بھی دینا ہے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں. ان کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ پیار کوئی نہیں کرتا کوئی مجھ سے. جب روتے ہیں نا باہر جا کے، کبھی پڑھے کوئی ان کے خط جو لکھتے ہیں کیسی کیسی تکلیف میں. لہو ملک السماوات والارض. دوبارہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہی لفظ دوبارہ، اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں میں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. سارے کاموں کے فیصلے، سارے کام اس کی طرف جاتے ہیں، پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ہم کل بات کر رہے تھے نا کہ دنیا کے کسی انسان کی مجال نہیں آپ کا کام روک کے دکھائے. وہاں سے حکم نہیں آ رہا، کن نہیں ہو رہی ابھی. تو جب نہیں ہو رہی تو دکھ تو جائے اچھا ہے اللہ میں نے آپ کو دیکھ لیا، یا آپ نہیں ہونے دے رہے، میں راضی ہوں. یولج اللیل فی النہار. وہی رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے. وَیُولِجُ النَّہَارَ فِی اللیل. اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے. ہم سب نے تو یہاں پہ ترجمے پڑھے ہوئے ہیں. یہ ایسی والی آیتیں کتنی بار آتی ہیں قرآن میں، بار بار. تو جب آج مغرب ہو تو باہر 2 منٹ 5 سیکنڈ بس آسمان کو دیکھ کے کہہ تو دیں اللہ. آسمان کے رنگ کتنے بدل رہے ہوتے ہیں مغرب کے وقت. ایک طرف دیکھتے ہیں تو سرمئی رنگ ہے، کچھ نہیں ہے. یا جہاں سورج غروب ہو رہا ہے وہاں کلرز کی لیئرز ہیں. اس کے سورج غروب ہونے کے بعد جب آسمان ہلکے نیلے سے تھوڑا ڈارک تھوڑا ڈارک تھوڑا ڈارک ہوتا جاتا ہے، کیا خوبصورت منظر ہے.
آپ کو پتہ ہے جب ہم یہ بول دیتے ہیں نا ایک دفعہ دنیا دیکھ کے سبحان اللہ، وہ اللہ کو میرے اور آپ کی 10 لاکھ دفعہ بولی ہوئی سبحان اللہ سے زیادہ پیارا ہے، کیونکہ وہ سبحان اللہ دل سے نکلی ہے. مالٹا کھولا یا بس کھا رہے ہیں اور اس کی لیئرز دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک ڈلی کیسے ارینج ہے، یا اللہ سبحان اللہ. وہ اللہ کو زیادہ پیاری ہے کیونکہ اس میں روح ہے. کائنات پہ ایک لمحے کا غور ساری کچھ سالوں کی تعداد بھی اتنے سال کی عبادت سے بہتر ہے. ایک لمحے کا غور و فکر، بس آج بیٹھے بیٹھے دیکھ لیا یا اللہ کیسی اچھی کھال بنائی ہے آپ نے، یا اللہ اگر آپ یہ کھال اتار دیں یہاں سے تو ہم انسان تو اپنے آپ سے ہی بھاگیں. ایسا ہی ہے نا، اندر تو پتہ نہیں کیسے کیسے رنگ ہیں، نسوں کے اور گوشت کے اور خون کے اور ہڈیاں ہیں اور کیا کیا ہے. جب خدا نہ خواستہ کسی کو زخم لگ جاتا ہے تو وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا اندر جو بھی اللہ نے کیسے پردے رکھے ہوئے، اور وہی انسان بھرم دکھا رہا ہے. تو دن اور رات اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے. اگلا دن چڑھ گیا تو ایسے کوفت سے نہیں اٹھیں گے ہم جب ہمیں لگے گا کہ یا اللہ تعالیٰ نے ایک اور سرکل گھما دیا ہے زمین کا. زمین ابھی 5 سیکنڈ کے لیے رک جائے نا، 5 سیکنڈ کے لیے ساری بلڈنگز اڑ کے گریں گی. وہ نظام، وہ ہم زندہ نہیں ہیں، ہمیں زندہ رکھا جا رہا ہے. ہر لمحے مجھے اور آپ کو زندہ رکھا جا رہا ہے. اب بس اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آج کے دن کیوں زندہ رکھا ہے مجھے، کہ آج کے دن ایسا کیا کروں کہ آج کے دن کا مقصد پورا ہو جائے. وہ جب اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے کہ ہاں بھائی اس لیے زندہ رکھا ہوا تھا، یہ مقصد تھا تمہارا. ماؤں کا مقصد تو ہمیں پتہ ہے. علم سب سے پہلے 22واں پارہ ہے نا، جہاں اللہ تعالیٰ نے کل کہا تھا کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے آیتوں اور اللہ کی حکمت کا بات تو کرتے رہو، سیکھ تو لو. وہی ہے جو رات دن کو پھیرتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی کر کے رہے ہیں یہاں پہ، بادشاہت کی بات کرتے ہیں، اپنی وسعت بتاتے ہیں، ساتھ ہی کہتے ہیں میں تمہارے بھی ساتھ ہوں. جتنا بڑا بادشاہ ہوں اتنے ہی قریب بھی ہوں، دوستی بھی ہے تم سے، فکر نہیں کرنی. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ جانتا ہے جو کچھ سینوں میں ہے. کیا ہے سینوں میں؟ درد ہیں، غم ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے. دل ہے نا سینے میں. وہ جو بادشاہ ہے، وہ جو رات دن پھیر رہا ہے، وہ تمہارے اتنا قریب ہے کہ اس نے خبر رکھی ہوئی ہے کہ تمہیں کس لمحے کون سا خیال آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات مالک الملک اسی لیے ہے نا، بادشاہ تو ہے لیکن ہر دنیا کے ہر خلیے کا، ہماری باڈی کے ایک ایک سیل کا حساب ہے اللہ کے پاس. اب پورا انٹروڈکشن دے دیا مجھے اور آپ کو 6 آیتوں کا. مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے، میں پہلے ہم بہت اچھی طرح اسٹیبلش کر چکے ہیں آمنو باللہ، اللہ پہ ایمان لاؤ. اب ہم سب کے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے. یا اللہ مجھے تو کلمہ پڑھے 26 سال ہو گئے. یا اللہ نہیں، تمہارا ایمان ڈگمگا رہا ہے، کہیں اور نکل گئے ہو. آمنو باللہ، مجھ سے اور آپ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ورسولہ، اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ. رسول پہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کام کریں تو وہ لے لو، جس کام سے منع کریں اس سے رک جاؤ. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ تمہیں ایمان آ گیا، یا تمہارا ایمان کیسے بڑھتا جائے گا؟ یہ جو ایمان کی کمزوری آ گئی ہے یہ صاف کیسے ہوگی گندگی اب یہاں سے؟ وَأَنفِقُوا، خرچ کرو، مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے. اب یہاں پہ مال خرچ کرنے کی بات نہیں ہوئی. جو کچھ بھی ہے نا میرے اور آپ کے پاس، وقت ہے، کوشش ہے، اسکل ہے، کوئی بات ہی پیار سے کر سکتا ہے، پھر وہ دوسروں کے زخموں پہ مرہم رکھ دے. جو بھی ہے خرچ کرو. فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، بس تم میں سے جو ایمان لائے گا، سارے ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں سن کے بھی تم سب ایمان نہیں لے آؤ گے، مجھے پتا ہے. فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، تم میں سے. خدا نہ خواستہ یہ ٹانگیں کانپنی چاہیے یہ جملہ سن کے. اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں جو ایمان لے آئیں گے. 20 میں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ ہوں گے جو ایمان لے آئیں گے. وَأَنفَقُوا، اور پھر خرچ کریں گے. ایمان لانے کی نشانی کیا ہوگی ان کی؟ کہ وہ خرچ کریں گے. لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَمَا لَكُمْ، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟
لٹرلی وما لکم کو اور کیسے ٹرانسلیٹ، وٹ از رانگ ود یو، لا تؤمنون باللہ، تم اللہ پہ ایمان کیوں نہیں لاتے ہو، والرسول یدعوکم، حالانکہ ان کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں، لتؤمنوا بربکم، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پہ، وقد اخذ میثاقکم، تم تو پہلے وعدہ کر چکے ہو، دنیا میں زبردستی تو نہیں کسی نے پھنسایا، کون سا وعدہ کر چکے ہیں ہم، کس وعدے کی بات، کیا میں نے اور آپ نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے جو پورا کرنا ہے ادھر؟ الستو بربی، رب کون ہے، پالتا کون ہے، اگر وہ پالتا ہے تو پیسے کو کیوں گلے لگا لگا کے رکھا ہوا ہے، پھر گاڑیوں سے کیوں روب میں آ جاتے ہو، پھر کسی کی 10 ڈشز والی افطاری دیکھ کے تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تمہیں کم مل گیا؟ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فل یفرحوا، خوش ہونا ہے کسی بات پہ تو بس اس پہ ہو سکتے ہو، ہوا خیر مما یجمعون، دنیا ساری جو کچھ جمع کر رہی ہے یہ اس سے بہتر ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہا کرتے تھے اگر کوئی قرآن والا ہے جو قرآن کی ایک آیت بھی جانتا ہے اور وہ کسی کی گاڑی دیکھ کے مرعوب ہو گیا تو وہ ایمان والا نہیں ہے پھر، کیونکہ قرآن کی تو ایکویشن ہی الگ ہے، دنیا کی کا کچھ اور ہی نظام چل رہا ہے۔ وقد اخذ میثاقکم، تم تو وعدہ کر کے آئے، میں نے کون سا زبردستی بٹھا دیا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین ان یحملنها، ہم نے یہ امانت پیش کی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کو، ان سب نے منع کر دیا، یا اللہ بہت بھاری ہے، واشفقنا منها وحملها الانسان، انسان نے اٹھا لی۔ اگر پیش کی ہے تو اس کا مطلب ہے چوائس پہاڑوں کے پاس بھی تھی، آسمانوں کے پاس بھی، زمینوں کے پاس بھی، اور میرے اور آپ کے پاس بھی۔ اگر ان سب نے منع کر دیا اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کلیئر کیا تھا کہ مشکل کتنی ہونے والی ہے۔ جب بھی ہم کوئی کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے میں بہوش و حواس، یہی ہوتا ہے نا، ہم اس کا مطلب میں اور آپ اپنی پوری سینسز میں تھے جب میں نے اور آپ نے کہا یا اللہ میں راضی ہوں دنیا پہ جانے کے لیے۔ جب ہم کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں اور اس میں اگر کسی نے قیمت آگے پیچھے کر دی کہ اتنے پیسے دو گے اور 3 ماہ میں گھر مل جائے گا، ساری چیزیں بالکل صاف صاف لکھی ہوتی ہیں، تو جب مجھ سے اور آپ سے پوچھا جا رہا تھا دنیا میں جانا ہے کہ نہیں، امتحان لینا ہے کہ نہیں، ایک ایک چیز کلیئر کی تھی اللہ تعالیٰ نے، نہ کی ہوتی تو پہاڑوں کو کیا پتا ٹیسٹ مشکل ہونے والا ہے، امتحان بڑا مشکل ہونے والا ہے۔ پہاڑ سوچے تو صحیح، کیسے کیسے پہاڑ اونچے اونچے، ان کے آگے انسان کتنا سا دکھتا ہے، انہوں نے منع کر دیا یا اللہ بڑا مشکل ٹیسٹ ہے، تو اللہ کو پتہ ہے مشکل ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کرتے تو تم دیکھتے بڑا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کہ تمہارے سامنے ہوتا یہ، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے خشیہ سے دبے جا رہے ہیں، ریزہ ریزہ ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن جب پہاڑ لیتے نا تو وہ پورا کا پورا لیتے، اگر پہاڑوں نے بھی اپنی مرضی کی آیتیں کھینچنی ہوتی قرآن سے تو ان کے وہ بھی نہیں ہوتے ریزہ ریزہ۔ لو انزلنا ھذا القرآن، یہ قرآن پورا کا پورا اگر پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتے، جب انسان کے اوپر پورا کا پورا قرآن آتا ہے نا وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ میں بڑی کشمکش میں تھی، سورہ پوری ایک ساتھ قرآن کی پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ایسا بوجھ پڑتا ہے نا دل کے اوپر۔ شروع میں مجھے لگتا تھا میں شاید بہت گناہ گار انسان ہوں تو مجھ سے قرآن تھوڑی دیر سے زیادہ کیوں نہیں سہا جاتا۔ آپ پڑھ رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، ترجمہ سن رہے ہیں، اور اس کے بعد ایسا ہیوی لگنا شروع ہو گیا کہ آپ بند کریں گے۔ اور پھر میں نے اپنے استاد کی بات سن لی، وہ بھی کہہ رہے تھے میں سن رہا ہوں اور اب لگ رہا ہے کہ بس اس کو بند کر کے بچوں کے ساتھ جا کے کھیلیں۔ کیوں؟ قرآن ہے ہی بھاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک ایسے ہی تو اتنا فزیکلی بھی بھاری نہیں ہو جاتا تھا نا، بھاری کلام ہے، پورا کا پورا لیں گے تو آج اگر میں چاہتی تو میں کوئی اور پیسج قرآن کا اٹھا سکتی تھی جہاں پہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی محبت کی بات کر رہے ہوں یا زمین و آسمان کی بات کر رہے ہوں۔ یہی ہے نا، ہم نے تھوڑا تھوڑا پیج اٹھا لیا، اپنی مرضی کی آیت اٹھا لی ہے، اس سے پچھلی آیت بھی نہیں اٹھائی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں، ہم نے وہ آیت لگائی پیسے پہ کہ پیسے کے لیے کوشش کرو گے پیسہ مل جائے گا۔ پچھلی والی آیت کہہ رہی تھی قیامت والے دن لوگ دیکھیں گے کہ جس نے جو کوشش کی ہے وہ مل گئی ہے۔ ایسے قرآن کے ٹکڑے کیے ہیں ہم نے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کیا ہو گیا اللہ پہ ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ وہ اللہ جس کا میں نے تمہیں ابھی اتنا بڑا تعارف کروایا، سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ الحمدللہ میں ایک بات تھی
تمام تعریفیں تمام شکر اللہ کے لیے ہیں. اس میں ہم نے یہ نہیں کہا تھا میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں, میں اللہ کا شکر کرتی ہوں, میں کروں یا نہ کروں تعریف اور شکر اللہ ہی کی ہے. سبحان اللہ میں ہم کہتے ہیں میں مانتی ہوں, آئی ڈکلیئر اٹ, کہ یا اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. پاک تو ہے ہی ہے, میں نے مانا ہے یا نہیں مانا اصل سوال اس کا ہے. وہ بادشاہ ہے, وہ اس نے زمین آسمان بنائے ہیں, کیا اس کے لیے خرچ نہیں کیا جا سکتا؟ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم کیا, اللہ تعالیٰ کے پاس انڈیکیٹر کیا ہے کہ میں اور آپ ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم خرچ نہیں کرتے ہو. عیدی صاحب کی امی ان کو 2 آنے دیتی تھی یا جتنا بھی اس ٹائم ہوتا تھا, ان سے کہتی تھی ایک تمہارا ہے ایک کسی اور کو دینا ہے. اس کا اور تب جا کے عیدی تیار ہوتا ہے نا, ماں کی تربیت ہوتی ہے. ہم نے آج اگر اپنے بچوں کو 20 روپے خرچی دیں تو کیا ہے, مجھ میں جرت ہے کہ اپنے بھائی سے کہہ سکوں کہ بیٹا 10 آپ کے ہیں, 10 کسی اور کو دینے ہیں. ہم تو جھگڑے دیکھتے ہیں کہ بچے شارپنر کسی اور کو دے کے آ گئے ہیں, شارپنر اتنا مہنگا آتا ہے, ہمت کیسی ہے, وہ 5 منٹ ڈانٹ سنتا ہے بیچارہ, ساری زندگی کسی کو کچھ نہیں دے گا. بچے کو بار بار کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ کچی مٹی ہے, ہم نے کل بھی کہا تھا, کچی مٹی پہ لگا ہوا نشان ساری زندگی رہے گا. اس کچی مٹی نے سیکھ لیا ہے کہ مدد کرو تو ڈانٹ پڑتی ہے, آئندہ مدد نہیں کرنی. کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ شارپنر چلا گیا تو کیسے آئے گا, کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا کہ کائنات کا خالق اور مالک رازق ہے, وہ دے دے گا. وہ یہاں آتی ہے نا, اللہ تعالیٰ تو شکایت کر رہے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. مسئلہ کیا ہے, کیوں ایمان نہیں آ رہا, کیا ہو گیا؟ کہیں سوچ میں مسئلہ آ رہا ہے, کہیں قرآن سے دوری ہو گئی ہے, کہ کسی دنیا غلط جب سبق سکھا دیا, کیا ہو گیا؟ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ, وہی تو ہے جو آیتیں نازل کر رہا ہے ایک کے بعد ایک, عَلَىٰ عَبْدِهِ, اپنے بندے پہ. مجھ سے اور آپ سے جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے غلام ہیں, تو شروع میں سنتے رہو تو عادت ہو جاتی ہے, مان جاؤ تو سمجھ آ جاتی ہے. شروع میں جب کوئی کہے نا کہ میں تو غلام ہوں, تو بڑا برا لگتا ہے کہ اچھا غلام, یا اللہ یہ کیا. دوستی بولیں تو سمجھ آتا ہے. غلام انسان کے لیے سب سے بڑا درجہ ہی عبد ہونا ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. انسانیت کی معراج, انسانیت کی پیک کیا ہے کہ ایک انسان آسمانوں پہ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے, اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے. اور وہاں کیسے انٹروڈکشن کرایا, سبحان الذی اسری علی عبدہ, اپنے رسول بھی نہیں کہا, بندے غلام کو جب اللہ تعالیٰ لے گئے. تو غلامی انسان کا سب سے بڑا ٹائٹل ہے کہ ہاں اللہ کا غلام ہوں. هو الذی ينزل علی عبدہ, وہی تو ہے جو اپنے بندوں پہ آیتیں اتارے جا رہے ہیں, آیات بینات, صاف آیتیں, کوئی اس میں کنفیوژن نہیں ہے. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئے. ہمیں لگتا ہے ہم پیسہ کھا رہے ہیں, اصل میں پیسہ ہمیں کھا گیا, چاروں طرف سے ہڈیاں بوٹیاں نوچ گئے. ایک گاڑی جانتے ہیں نا ہم, گاڑی میں پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے بغیر چلے گی نہیں. زندگی میں پیسے کی ضرورت پیٹرول جتنی ہے. گاڑی چلانے کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہے, جینے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے, تاکہ کھانا آ سکے, تاکہ اچھے سے سو سکیں اور کام کر سکیں. ایک انسان ہے, سوچیں ذرا, جو گاڑی میں پیٹرول بھرے جا رہا ہے, اب ٹینکی فل ہوگی, آپ باقی کے پیٹرول کا کیا کریں؟ سیٹ میں بھر رہا ہے, جہاں جگہ مل رہی ہے بھر رہا ہے, ہوگا کیا؟ اتنی سی چنگاری چاہیے, آگ لگ جائے گی اس کی گاڑی کو. ضرورت سے زیادہ پیسہ ہماری دنیا کو آگ لگا دیتا ہے. جب تک نہیں لگاتے ہم ڈر میں رہتے ہیں اس کے آس پاس سے کوئی آگ کی چیز نہ گزر جائے. ہوتا ہے نا, مہنگا فون لیا ہوا ہو اور بیگ میں ہاتھ ڈالو اور پہلی باری میں نہ ملے تو دل ڈوبتا ہے. ہم بچپن میں ہم سب بڑے معصوم, بچپن وہی ہے نا, اللہ تعالیٰ اپنی فطرت پہ انسان کو پیدا کرتے ہیں, وہ فطرت تو بالکل انٹیکٹ ہے. بڑے ہوتے اس پہ زنگ لگنے شروع ہوتے ہیں. کیا ہمارے دل نہیں دکھتے تھے کسی کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھ کے؟ ہم کیا سوچتے تھے, میں ایک دن امیر ہو جاؤں گی اور پھر میں نے ان لوگوں کو بچانا ہے. بڑے ہو کے پتہ چلا بس یہ حد نہیں طے کی تھی کتنی امیر ہو جاؤں گی تو کرنا ہے. ورنہ ہم نے دیکھے ہیں ایک گھر والوں کو دوسرا اور 2 گھر والوں کو تیسرا گھر بناتے ہوئے, ایک گاڑی والوں کو اس سے بڑی اور اس سے بڑی اور 5 گاڑیاں کھڑی کرتے ہوئے. یہ طے نہیں کیا اپنے لیے امیر ہونے کا مطلب کیا ہے, کس کے بعد ہم اپنے آپ سے کہیں گے چلو اب خرچ کر لیں.
حالانکہ اللہ تعالیٰ ابھی آگے ہمیں بتائیں گے نہیں وہ تم نے تو ویٹ ہی نہیں کرنا تھا. میرا تم سے سوال اس کا ہے جو تمہارے پاس اس ٹائم جیب میں موجود ہے. میں نے کب کہا تھا امیروں سے پیسے چاہیے مجھے؟ اگر میری پاکٹ منی مہینے کی 1000 روپے ہے تو مجھ سے اس 1000 کا سوال ہونا ہے کہ اس میں سے کتنا خرچ کیا. یہ تو سوال نہیں ہونا کہ 1,00,000 روپے چاہیے تھے کسی کی زندگی بچانے کے لیے. تمہارا سوال 1000 کا ہے, اس کا جواب دو. سارا تو نہیں خود کھا گئی تھی. یا پھر بیسٹ ہم نے یہ سوچ لیا کہ 10 روپے ہر فقیر کو 100 روپے اگر اس میں سے نکال دیے تو وہ ہو گیا. 100 لوگوں کو ایک نوالا دے دیں, کسی کا پیٹ نہیں بھرے گا. تو یہ کر رہے ہیں ہم سارے. قرآن کا ایک اصول ہے, لن تنالوا البر, تم نیکی پا ہی نہیں سکتے حتی تنفقوا, جب تک خرچ نہ کرو, مما تحبون, اس میں سے جس سے تمہیں محبت ہو. اپنا سب سے پسندیدہ جوڑا قربان کر کے دیکھیں گے کسی دن. سورہ کہف کی آخری آیت ہے, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, جو کوئی اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, پھر نیک عمل بھی کرتا ہے. اس کو چاہیے وَلَن يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. پھر اس آیت کے اوپر ہمارے اسکول میں ایک ایکسپیریمنٹ ہوا. میں نے بچوں سے کہا کہ بیٹے اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ایک بات تو بالکل صاف ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ نے نیک کام اس لیے کرنا ہے اگر اللہ سے ملنا ہے تو. جنت کا بھی لالچ نہیں ہے, دوزخ کا بھی ڈر نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے, تو پھر نیک کام کرنا پڑے گا. نیک کام کسے کہتے ہیں؟ فکس سم تھنگ, کسی کی زندگی بچا لو, چاہے وہ اپنی ہی ہے. اپنی سیدھی کرو, اپنی زندگی ٹھیک کرو, پھر دوسروں کی زندگی ٹھیک کرو. کوئی ایک تو پکڑو, ہر کسی کو ایک ہلکا ہلکا سنی پلاس لگا دیا, ہلکی ہلکی پائیوڈین سب میں لگا دی, تو کسی کا زخم نہیں بھرے گا. سب کو مل کے ایک انسان کی زندگی تو بچا سکتے ہیں نا. میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نیک عمل کر رہا ہے, اگر مجھ سے ملنے کی امید رکھتے ہو تو نیک عمل کرو گے, لیکن اس کے بعد یہ کیوں کہا ہے کہ میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا؟ کیونکہ جب میں اور آپ نیک عمل کرنا شروع کریں گے تو پھر باتیں آئیں گی کہ تمہیں نہیں پتا یہ سب جھوٹے ہیں. اور میں نے ان سب سے پوچھا کہ یہ ظاہر ہے ماں باپ کی طرف سے رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے. اور جب ان سے پوچھنا شروع کیا کہ اچھا کیا منع کرتے ہیں امی ابو, اور پھر ہم منع ہو جاتے ہیں, اگر ہو جاتے ہیں تو شرک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میری غلامی میں جب تم صحیح کام کر رہے ہو تو کسی کو شریک نہیں کرنا, کسی سے ڈرنا نہیں ہے. اور پھر آپ کو سٹوریز ملتی ہیں سامنے سے کہ ٹیچر جب میں اپنی جیب خرچ میں جب کسی کو پیسے دے دیتا ہوں تو امی کہتی ہیں تمہیں کیا ضرورت ہے, ہم دے دیتے ہیں نا, کافی ہے. اور پھر مجھے لٹرلی پوچھنا پڑا آپ ایسے تو نہیں امی کے سبزی کے پیسوں میں سے کسی کو پیسے دیتے تھے؟ کہتے ہیں نہیں, ہماری اپنی پاکٹ منی ہوتی ہے, اس میں سے بھی اگر کسی کو دیں تو امی برا مان جاتی ہیں. اگر کسی کے گھر سودا پہنچا دیا ہے ان کا کیونکہ ان سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا تو گھر میں ڈانٹ پڑتی ہے, کیونکہ ہمیں کہیں نہ کہیں لگا کہ میں زندگی میں اور میرے بچے بس یہی زندگی ہے, ان کو بچا لو. باقی پوری دنیا پتہ نہیں کس کی دنیا ہے, اسی کی دنیا ہے جو ہمیں پال رہا ہے, اسی نے ذمہ داری دی ہے کہ خیال تو رکھنا پڑے گا. اپنی کھیلنے کا اسلام نام تو نہیں ہے نا. وہی ہے جو اپنے بندے پہ آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آئے. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں کرنا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ تمہارے لیے کتنا مشکل ہے ایمان لانا بھی اور خرچ کرنا بھی. وَإِنَّ بولا جاتا ہے جب سامنے والا کسی شک میں ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. ان اللہ بکم, خاص طور پہ تمہارے ساتھ, تمہارے لیے, لرؤوفن, رؤوف کہتے ہیں وہ جو آپ کا درد سمجھتا ہو, جس کو پتا ہو کہ کیوں اتنی غلطی کیسے ہو گئی اتنا عرصہ. رحیم, وہ جو محبت کرتا ہے. مجھے پتا ہے کیونکہ محبت کرتا ہوں اس لیے آج ہی آیتیں سنوا رہا ہوں. یہ نہیں سوچنا کہ کیونکہ غلطی ہوگی تو رب نے چھوڑ دیا. مجھے پتا ہے تم کس سچویشن میں ہو, مجھے پتا ہے بڑا مشکل ہے. سورہ انسان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, اپنی محبت کے باوجود دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں, ان کو چاہیے وہ. اللہ تعالیٰ یہ ہرگز مجھ سے اور آپ سے توقع نہیں کر رہے کہ تمہارا دل نہیں دکھے گا. عَلَىٰ حُبِّهِ, مجھے پتا ہے, مسکینا ویتیما واسیرا. لیکن وہ پھر کیا کہتے ہیں, ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے تو پھر تو خرچ کرنا پڑے. قربانی دیے بغیر نا کچھ نہیں ہوگا دنیا پہ.
اور قربانی دیتے ہوئے تو درد ہوتا ہے. وَمَا لَكُمْ what's wrong with you, مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ, تم اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے ہو؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین اور آسمان سب کے سب اسی کی میراث ہیں. لمحے بھر کے لیے بھی یہ خیال نہ آ جائے خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت ہے, کیونکہ اس وقت لوگوں نے بولا تھا کہ ہم امیر ہیں, اللہ تعالیٰ فقیر ہے, خدا نہ خواستہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا واللہ الغنی, اللہ تو غنی ہے, وانتم الفقراء, تم سب فقیر ہو. وہ تو تمہیں امتحان میں ڈال رہا ہے, پہلے تمہیں رزق دے. جیسے میں اور آپ کسی بچے کو 10 چاکلیٹس دیں اور اسے کہیں بیٹا 3 اپنے ایک بھائی کو دے دو, اور اب وہ اکڑ جائے کہ نہیں دے رہی, پھر آپ اس کو بٹھا کے کہتے ہیں 1 منٹ میں نہیں دی تھی نا, دینے میں کیا مسئلہ ہو رہا ہے, مجھے پتہ ہے آپ کو برا لگ رہا ہے پر دینا پڑے گا. یہی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, ہمیں دے رہے ہیں کچھ اور کہہ رہے ہیں اس میں سے آگے دو. پھر ہم اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ پھر آپ نے, بچہ وہ بول سکتا ہے نا مجھے کہ آپ نے مجھے کیوں دی, پہلے آپ ایک ان کو دیتے, مجھے ساتھ ہی دے دیتے, کیونکہ آپ کو امتحان میں ڈالنا تھا. آپ کو دیا ہے, آپ دیں آگے, ورنہ میں سیدھا بھی پہنچا سکتا ہوں, کمی نہیں ہے مجھے. ٹیسٹ تو آپ کا یہی ہے, اسی کے لیے تو ہاں بول کے آئے تھے. جب پہاڑوں نے نہ بول دی تھی تو آپ نے ہاں بولی تھی نا, تو یہی ہے امتحان کہ آپ کو دے دیا, اب آپ دیں آگے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں دیا اور قتل کیا وہ دوسروں کے برابر نہیں ہو سکتے. مشکل میں تنگ دستی میں خرچ کرنے والے اور امیری میں تنگ دستی خرچ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. ہم نے انتظار نہیں کرنا ہوتا اپنے امیر ہونے کا, جو ہے آج ہے اس میں سے پھر دیکھنا ہوگا کہ کیسے ہم سب مل کے بھی اگر کسی ایک خاندان پورا بچا سکتے ہیں تو وہ کرنا ہے, بجائے اس کے سب کو ایک ایک نوالا دے دیں, سارے بھوکے رہیں. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, وہ جو تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں نا, ان کا بہت اعلیٰ درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین وعدہ کیا ہے بھلائی کا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اللہ کو سب خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہیں. یہ پوری آیت ہی نفاق دل سے نکالنے کے لیے ہے, منافقت نکالنے کے لیے ہے. سورہ منافقون کے آخر میں اللہ تعالیٰ انسان پوری سورہ منافقوں کے بارے میں نا, آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک علاج بتایا کہ اب علاج کیا ہے اس کا, اللہ کو یاد کرو اور خرچ کرو. خرچ وہی کرے گا جس کو پتہ ہوگا کہ جو خرچ کر رہا ہوں وہ آخرت میں مل جائے گا واپس. 3 سپارہ کھول کے تو دیکھیں 5 صفحے بھرے پڑے ہیں کہ خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. ایک کے بدلے کتنا ملتا ہے ہمیں؟ اگر میں نے آج 1 روپیہ خرچ کیا ہے تو بدلے میں کتنا آئے گا, چاہے دنیا میں چاہے اگلی دنیا میں؟ 70 گنا. کم بتا رہی آپ, 70 سے زیادہ ہے. کتنا ہے؟ 700. اللہ تعالیٰ تو مثال دے کے بتاتے ہیں, ایک دانہ ہے جس پہ 7 بالیں آئیں, ہر بال پہ 100 دانے, 700. اور میں بڑھا دیتا ہوں جس کا چاہتا ہوں. سیل کا لفظ لگایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے, 1 روپیہ دو گے 700 سے ملٹیپلائی کر کے واپس کر دوں گا. کب کروں گا یہ مت پوچھنا, چاہے اس دنیا میں, چاہے 10 سال بعد, چاہے تمہارے آنے والی نسل میں کسی کو بچا لوں اس کی وجہ سے, اور 700 سے بھی بڑھا سکتا ہوں. تو وہی بات ہے بچوں والی کہ 10 چاکلیٹس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہیں اور اب کا ہے 3-2 آگے, اور ہمیں مسئلہ ہو گیا اب میری ہیں. وہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب مما رزقناہم, ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے, میری ہیں کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے لیے خرچ کرنا آسان ہو جائے اور ہم دوسروں کو خرچ کرنے سے کبھی نہ روکیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, اور ہم سارے ایسے ہی ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں نظر آتا ہے کہ کتنی غلطیاں کرتے ہیں. جس دن میں نے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ والی آیت پڑھی تھی نا, اس دن میں نے سوچا تھا کہ ابو کو اب نہیں روکنا اس طرح کے کاموں سے. وہ کرتے رہتے تھے اور لگتا تھا ابو آپ کیوں تنگ ہو رہے ہیں, کسی کو بائک پہ یہاں چھوڑنے جا رہے ہیں, کسی کے لیے اتنی دور سفر کرنا پڑتا ہے. ظاہر ہے محنت جب بھی آپ مدد کریں گے نا, اپنا آپ کچھ تو قربان جائے گا ہی جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری زندگی ویسی کی ویسی رہے اور مدد بھی ہو جائے, چاہے ٹائم جا رہا ہے, کچھ جا رہا ہے, کہیں نہ کہیں قربانی دینی ہی پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے روکتے ہیں ایک دوسرے کو. یا پھر ولا یحض علی طعام المسکین, ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں ہیں یتیموں و مسکینوں پہ خرچ کرنے کے لیے. تو یہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے قرآن کا. تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنگ کر دیا, یعنی میں مفہوم بتا رہی ہوں, حالانکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے ہو اور جو ہے نا وہ کام نہیں کرتے ہو, میرے کام نہیں کرتے.
تب جب ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں، لوگوں کی مدد نہیں کرتے، تب ہم پر تنگی آتی ہے۔ صحیح، دنیا ساری کہہ رہی ہے جمع کرو، اور قرآن تو اس کے خلاف، الذی جمع مالا وعددا، مال جمع کرتے ہیں، گن گن کے رکھتے ہیں۔ قرآن تو سارا کہہ رہا ہے خرچ کرو، دنیا کہتی ہے جمع کرو، ہم دنیا کی بات مان لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے